بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ بزرگ کی نصیحت۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حاکم شیراز تغلا بن زنگی نے ایک دن اپنے ندیموں کی مجلس میں مطلب دوستوں کی مجلس میں یہ اعلان کیا کہ میں تخت حکومت چھوڑ کر باقی عمر یاد خدا میں بسر کروں گا۔ بادشاہ کی یہ بات سنی تو ایک روشن ضمیر بزرگ نے ناراض ہو کر کہا کہ اے بادشاہ، اس خیال کو ذہن سے نکال دے۔ دنیا ترک کر دینے کے مقابلے میں تیرے لیے بات کہیں افضل ہے کہ تو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور اپنے اچھے کاموں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ یاد رکھ، عبادت خلق خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہیں۔ تسبیح و سجادہ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے ذریعے ہے۔ صاحب دل بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ گو ان کے جسم پر بہترین قبا ہوتی تھی، لیکن وہ اس قبا کے نیچے پھٹا پرانا کرتا پہنتے تھے۔ تو بھی یہی طریق اختیار کر، صدق و صفا کو اپنا اور شیخی اور ظاہر داری سے بچ۔ اس حکایت میں حضرت سعدی نے دنیا اور اہل دنیا کے تعلق کے بارے میں صحیح اسلامی تصور پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش نہ ہو۔ اگر اللہ پاک توفیق بخشے تو تاج شاہی سر پر رکھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے دل کو تقویٰ کے نور سے منور رکھے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے۔ رہبانیت اور اللہ پاک کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اسلام کا طریق نہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ تاتاریوں کے وہ ظلم و ستم کا وہ بالکل ایک عروج تھا، اور مسلمان جو خلیفہ تھے اور بادشاہ تھے، حکمراں تھے مختلف تھے، یہاں وہ زیادہ تر جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ چکے تھے، اور جو فقراء بھی جو کہلاتے تھے، جو صوفیہ کے نام سے منسوب تھے، وہ حقیقی وہ صوفیہ تھے نہیں۔ وہ دربار تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ لگاتے تھے، اور کچھ اور فقیری اور تصوف کا ایک الگ نقشہ جو ہے وہ پیش کیے ہوئے تھے۔ جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ فقیر اور صوفی اور پیر اور مرشد کی شکل میں وہ کون لوگ جو ہیں یہ دھندا اور یہ چیز چلا رہے ہیں، وہ کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں۔ اور اسی کا تصور آپ وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیکھیں، وہاں تو مسلمانوں کی حکومت تھی اور بڑے عہدوں تک پہنچنا، بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنا، وزیر اعظم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ فقیری اور اس طرح کا لباس کو پہنتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل جو یہ فقیری اور تصوف کا جو یہ نقشہ ان لوگوں نے بنایا کہ بالکل کھانا پینا ترک کر دینا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے، تو یہ رہبانیت جو ہے وہ ہمارے تصوف میں ہے نہیں۔ اسلام جو تصوف کا درس دیتا ہے وہ اندر سے، مطلب آپ دنیا میں تو رہیں پر دنیا آپ کے اندر نہ رہے۔ اب اس کو آپ آسانی سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں اگر شعور رکھتے ہیں، تو یہ اس میں ہی سب کچھ وہ ہے کہ بالکل وہ دریا، مطلب ایک مثال دی گئی ہے کہ بھائی کشتی جیسے دریا میں وہ چلتی ہے، لیکن پانی جو ہے کشتی کے اندر داخل ہو نہیں پاتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو بادشاہ ہو، حکمراں ہو، اگر اس کو صوفی بننا ہے اور یاد خدا میں غرق ہونا ہے تو اس کے لیے جو اللہ نے اس پہ ذمہ داری عائد کی ہے بس وہی عبادت ہے۔ عبادت جو ہے وہ جنگلوں میں بالکل کنارہ کش ہو کر ویرانوں میں پڑ جانے کا نام نہیں ہے۔ خلق خدا کی خدمت یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حسن معاشرت یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی 10% میں بھی ہمارا یہ ذکر فکر اور یہ مراقبے وغیرہ آتے، 90% تو تمہارے معاملات میں عبادت۔ عبادت جو ہے وہ 90%، جو عبادت کا 90% حصہ ہے وہ ہمارے معاملات کے اندر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، پڑوسی کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ ہمارا 24 گھنٹہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لوگوں سے یہ کرنا، وہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ اور ہر آدمی جس ذمہ داری پر عائد ہے وہاں اگر اس ذمہ داری کو وہ بالکل کما حق کو ادا کر رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔
اس میں یہی جو ہے وہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے یہ درس دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو حکمراں بنایا گیا ہے، آپ کو قاضی بنایا گیا، آپ کو بادشاہ بنایا گیا، کوئی عہدہ دیا گیا ہے، تو پھر آپ کی عبادت وہی ہے کہ آپ اس منصب پر فائز رہتے ہوئے عدل قائم کریں، اور جو ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کو کم حق و بجا لائیں، وہ عبادت ہے۔ یہ تھوڑے ہے کہ بھائی جو لوگ بوریا نشین اور جنگلوں میں پڑے ہیں تو اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ان پہ وہی ذمہ داری کہ وہ اس طریقے سے کنارہ کش رہیں، ان پر کسی کی ذمہ داری عائد ہی اللہ نے نہیں کی۔ اب آپ وہ بننے چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے آپ کو یہ کیوں ذمہ داری دی تھی؟ تو آپ یہ بھاگے نہیں، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے انجام دے، تو آپ ایک صوفی ہیں۔ ہمارے دیکھیے حضرت خواجہ التتمش، خواجہ شمس الدین التمش کے نام سے جو مشہور ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لیکن دیکھیے کہ وہ بادشاہ بھی تھے، ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے حکمرانوں سے جو رات کے جو ہے صوفی ہوتے تھے اور دن میں جو ہے گھوڑ سواری یا مجاہد ہوتے تھے۔ تو اس طریقے کا تصوف چاہیے۔ تصوف جو ہے بالکل وہ ہو کر اور لوگوں کو الگ تھلگ کر دینا معاملات سے اور سمجھانا کہ تصوف تو اس چیز کا نام ہے، ایک بالکل ایک ہولا اور ایک الگ ماحول بنا کر لوگوں کو دے دینا، اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بچ جانا کہ بھائی اس لباس میں اگر کوئی ہے تو وہ صوفی ہے اور نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں۔ لباس پر منحصر نہیں ہے طریق نام ہے، طریقت نام ہے، یہ دل کی کیفیت کا ہے، دل کے اندر آپ کا کیا چل رہا ہے، آپ کے اندر کتنی قدورت ہے، آپ کے اندر کیا معاملہ ہے، وہ سب اگر صاف ہے، دل آپ کا صاف ہے، آپ کی روح جو ہے نفس سے آزاد ہے، نفسانی خواہشات سے آپ پرے اٹھ چکے ہیں، تو پھر آپ کے ہر عمل، ہاں وہ دنیاوی عمل لگتا ہو تو لیکن وہ عبادت ہے۔ اور اگر آپ مدرسے میں بھی قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہیں اور دل آپ کا ناپاک ہے اور اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، تو آپ کا پھر وہ مدرسے میں وہ قال اللہ قال رسول رہنا وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے۔ اس بات کو جو ہے سمجھانے کے لیے حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے حکایت کے ذریعہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ پیش کی کہ دیکھو تمہارے پر یہ نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو۔ ایک جگہ اور ہم نے دیکھا تھا مکتوبات صدی میں کہ کسی بادشاہ نے ایسے ہی وہ یہ کیا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی کہ ہم کم ہیں ان کاموں کے لیے جو آپ ہمارا کام کرنے کے لیے ہماری راہ میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کی خبر گیری کریں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہی کام ہمارا کام آپ نہ لیجیے۔ اگر ہم جیسے ہی بنانا مقصود ہوتا تو شروع سے اللہ بنا دیا ہوتا آپ کو۔ تو یہ جو اسلامی تصور ہے صحیح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تصوف کا بھی یہ غلط نقشہ جو ہے بعض غالی اور جاہل صوفیہ نے جو پیش کر دیا ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ مکتوبات اٹھا کر دیکھیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کتنی محنت کی تصوف کو صاف کرنے میں۔ بعد میں بھی اگر معاملہ ہوا پھر مولانا شاہ ولی تھانوی نے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تصوف کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ اب جو ہے لوگ اگر میری کتابوں کو صرف دیکھیں تو وہ تصوف کی غرض و غایت کو پا جائیں گے اور صحیح معنوں میں وہ سمجھیں گے۔ کرامتوں کے مجموعہ کا نام یہ تصوف نہیں ہے، تصوف کا کیا مقصود ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو واقعی میں حضرت مولانا شاہ تھانوی کو یہ کہنا بالکل بجا ہے۔ آپ اگر ان کی تصنیفات کو پڑھیں تو آپ تصوف کو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا تصوف اصل میں کیا ہے۔ کہ بالکل وہ ہو جانا، ہنسنا چھوڑ دینا اور معاشرتی زندگی چھوڑ دینے کا نام ہمارا تصوف نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت جو یہاں کہی گئی وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ نافع بنو، نافع بنیں گے تو آپ زیادہ دن چلیں گے۔ جو شخص جو ہے نافع نہیں ہے، کسی کے لیے مفید نہیں ہے، تو اس کا بھی خاتمہ بہت جلد ہو جاتا ہے، صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عنایت کرے کہ ہم سب جو ہے حق کو سمجھیں اور حق کے راستے پہ چلنے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔